بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم سال اول کی اسلامیات لازمی کے باب نمبر 1 کا مطالعہ کر رہے ہیں، جس میں ہمارے پاس عنوان ہے ملائکہ۔ ملائکہ لفظ ملک کی جمع ہے، جس کے معنی قاصد کے ہیں۔ فرشتوں کے لیے لفظ رسول بھی استعمال ہوا ہے، اس کے معنی بھی قاصد کے ہیں۔ فرشتے کیونکہ خالق اور مخلوق کے درمیان پیغام رسانی کا کام کرتے ہیں، تو اس لیے ان کو قاصد یا رسول کہا جاتا ہے۔ توحید و رسالت کی طرح فرشتوں پر ایمان لانا بھی ضروری ہے، قرآن مجید میں بیان ہے۔ لیکن بڑی نیکی تو یہ ہے جو کوئی اللہ پر، قیامت پر، فرشتوں پر، کتابوں اور پیغمبروں پر ایمان لائے۔ فرشتے اللہ تعالیٰ کی نوری مخلوق ہیں جو اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق دنیا کا نظام چلا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان پر اپنا حکم جاری فرماتا ہے اور یہ وہی حکم مخلوق میں جاری و نافذ کر دیتے ہیں۔ اسی ٹاپک میں سے ایک بہت ہی مشہور اور اہم شارٹ کویشچن ہے کہ 4 مشہور فرشتوں کے نام اور ان کے کام بیان کریں۔ ہمارے پاس 4 مشہور فرشتے حضرت جبرائیل علیہ السلام، جو پیغمبروں اور رسولوں کی طرف اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی لے کر آتے تھے۔ دوسرے نمبر پر حضرت میکائیل علیہ السلام مخلوق خدا میں رزق کی تقسیم کرتے ہیں اور بارش برساتے ہیں۔ حضرت عزرائیل علیہ السلام جانداروں کی روح قبض کرتے اور ان کو موت دیتے ہیں، اور حضرت اسرافیل علیہ السلام قیامت کے دن سور پھونکیں گے، جس کے بعد روز قیامت کا مرحلہ شروع ہوگا۔ اگلا ہمارے پاس عنوان ہے اس آسمانی کتابیں۔ جس طرح اللہ پر، اس کے رسولوں پر اور فرشتوں پر ایمان لانا لازم تھا، اسی طرح آسمانی کتابوں پر ہر مسلمان کا ایمان لانا لازمی ہے۔ رسول سے مراد وہ پیغمبر جس پر اللہ تعالیٰ نے شریعت و کتاب نازل کی ہو۔ شریعت دراصل اللہ تعالیٰ کی طرف سے احکامات دین ہوتے ہیں جن کی تبلیغ رسول کرتے ہیں۔ احکامات دین سے مراد زبانی تعلیمات ہوتی ہیں جو دین میں لازم یا فرض ہوتی ہیں۔ کتاب ان احکامات شریعت کا لکھا گیا یا محفوظ کیا گیا مجموعہ ہوتا ہے جو ایک خاص وقت تک مخلوق کے درمیان موجود رہتی ہے۔ دراصل یہ دورانیہ شریعت کا دورانیہ کہلاتا ہے۔ ان کتابوں کو الہامی کتابیں بھی کہتے ہیں، لہٰذا ہر مسلمان کا ان تمام کتابوں پر ایمان لانا واجب ہے، اور وہ لوگ جو ایمان لائے اس پر کہ جو نازل ہوا آپ کی طرف، اور اس پر جو کچھ آپ سے پہلے نازل ہو چکا۔ قرآن مجید میں یہ آیت کا ترجمہ بیان کیا گیا ہے۔ اسی طرح آسمان سے اترنے والی کتابوں کو الہامی کتابیں کہتے ہیں۔ اس عنوان میں سے بھی ایک بہت اہم شارٹ کویشچن ہمیشہ بنتا ہے اور ہر پیپر میں ہوتا ہے، وہ یہ ہے کہ آسمانی الہامی کتابوں کے نام لکھیں اور جن انبیاء پر نازل ہوئی ان کے بھی نام لکھیں۔ 4 الہامی کتابیں ہیں، جن میں پہلی کتاب زبور ہے۔ زبور حضرت داؤد علیہ السلام پر نازل ہوئی۔ دوسری کتاب تورات ہے۔ تورات حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی۔ تیسری کتاب انجیل ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی۔ چوتھی اور آخری کتاب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قرآن مجید نازل ہوئی۔ ان کتابوں کے علاوہ کچھ انبیاء پر صحیفے نازل ہوئے جو کہ دین کے بارے میں بنیادی باتیں تھیں۔ ہر کتاب کا زمانہ اگلی نازل ہونے والی کتاب تک ہوتا ہے۔ نئی شریعت کے آنے سے پچھلی کتاب اور شریعت منسوخ ہو جاتی تھی۔
اب چونکہ قرآن مجید آخری الہامی کتاب ہے تو پچھلی تمام کتابیں منسوخ ہیں، مگر ان پر ایمان لانا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ اب رہتی دنیا تک قرآن مجید میں بیان شریعت ہی نافذ العمل رہے گی، کیونکہ یہ مکمل ضابطہ حیات ہے، اور رہتی دنیا تک اس کے اندر تمام آنے والے مسائل، تمام آنے والے بنیادی چیزوں کے بارے میں شریعت اور دین کے احکامات بیان کر دیے گئے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔